أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ وقت خطاب کا نہیں بلکہ دعا کا ہے. فجر کا وقت ہونے والا ہے. میں کافی دیر سے یہاں پہ حاضر ہوں. میرا نام پکارا گیا تو میں کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی تقریر کروں گا. حالات کا اندازہ ایک عام آدمی بھی لگا سکتا ہے. حضرت قبلہ پیر طریقت جانشین سرکار مصولی حضور حسان ملت قبلہ حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے اور آپ حضرات ان کے رخ انور کی زیارت کر رہے ہیں. ہم سب ان کے وجود مسعود سے فیضیاب ہو رہے ہیں. حضرت قاری علی روشن صاحب کی کرامت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں ہی رحمتوں کی بارش کا سماں بن جاتا ہے. جنگل میں منگل قائم کرنے والی شخصیت کی ان کے آنے سے پسند کن جو ہے وہ لالہ زار نظر آ رہا ہے. اور واقعتاً اتنا سرگرم بندہ اور اتنا ایکٹیو شخصیت جو ہے اور لکھنؤ کی سرزمین پر مجھے یہ واحد نظر آتی ہے جس کو علی روشن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے جس علاقے میں انہوں نے قدم رکھا اس علاقے کو روشن اور روشن کر دیا. اور دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں سینکڑوں لوگوں کو جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. درود پاک پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول کریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے نبی کہہ دو کہ مجھے اپنی دعوت و تبلیغ پر کوئی چارج کوئی اجرت نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں مگر اپنی آل اولاد اپنی ازواج ان سے محبت کا مطالبہ کرو. اور اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ محبت کرنے کی وجہ سے آپ میرے آل اولاد کو نذرانہ دو گے, ان کے گھر کا خرچہ اٹھاؤ گے, ان کی کفالت کرو گے. یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول کریم علیہ السلام اپنا ہے کفارہ کی رقم دینی ہے, مگر صرف آل علی آل فاطمہ نہیں, سرکار اقدس علیہ السلام کے جتنے بھی قرابت دار ہیں بنو ہاشم ڈکلیئر کر دیا رسول کریم علیہ السلام نے کہ صدقے کی رقم اگر دیا تو تمہارے ذمہ ابھی صدقہ باقی رہے گا, تمہاری زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی. اس لیے سمجھیے کہ ہم
اور آپ اپنے بچوں سے محبت کرنا چاہیں گے کہ لوگ ہمارے بچوں سے محبت کریں، لیکن ہماری اس خواہش کے پیچھے کچھ اور بھی جذبات ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے لوگ محبت کریں گے تو ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا، مگر رسول کریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پوری امت سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں کا خرچہ چلے گا اور ان کو نذرانہ ملے گا، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے جو محبت کرے گا وہ جنتی بنتا چلا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے قرابت داروں سے جو محبت کرے گا وہ ہدایت کے راستے پہ رہے گا، وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے خود صاف فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا۔ فرمایا میرے گھر والوں کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو سوار ہو گیا بچ گیا اور جو مس کر گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اسی کو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ سنو، یہ سارے کہہ رہے سارے سادات ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد، سب سادات ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جس ذات کو سید کے لقب کے ساتھ یاد کیا اس کائنات میں، وہ تنہا ذات حضرت امام حسن مجتبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ بتاؤ، رسول کریم علیہ السلام نے سید کا آگے نہیں کہا۔ اب ان کو اگر کوئی سید نہیں مانے گا تو سوچے کہ جہنمی ہے کہ نہیں۔ ہاں، فرمایا سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا، سبحان اللہ۔ بتاؤ، جس کے ذریعے صلح ہو مسلمانوں میں وہ ذات عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، اب ہم مسلمان لڑتے بھیڑتے، ہم لوگ لڑنے ہی بھیڑنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، اب کوئی شخصیت ایسی آ جائے کہ دو گروہ جو آپس میں لڑائی کرنے والے ہوں، لڑ رہے ہوں، ان میں صلح کرانے والا دونوں سے بڑا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی کو رسول کریم علیہ السلام نے صالح اور مصلح کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں، اس لیے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ کیوں صلح کرائی، کیوں نہیں جنگ کی۔ ہاں، اس لیے لوگ امام حسن مجتبی کا نام نہیں لیتے، امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے جو امام حسن اور امام حسین میں تفریق کریں۔ بے شک بے شک۔ ہم لوگ ہیں اصل اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے، الحمدللہ۔ ہم لوگ ہیں اہل بیت کرام سے کہ اگر کوئی پتا چل جائے کہ یہ سادات کرام سے محبت کرنا شروع کر دے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیا بات ہے۔ ہمیں تو پتا چل جائے کہ فلاں سید ہے، واہ واہ واہ۔ ہم روح بھی نہیں مانتے، حوالہ بھی نہیں مانتے، شرح بھی نہیں مانتے، کیا بات۔ پتا چل جائے کہ یہ سب فلاں آل فاطمہ سے ہے، 10 بجے سے شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہے اوریجنل محبت۔ رسول کریم علیہ السلام کے سارے گھر والوں سے محبت کرنے والے، اگر اس دنیا میں کوئی قوم ہے تو وہ تنہا سنی بریلوی مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور حسان ملت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محبت ہو، رسول
کریم علیہ الصلوۃ والسلام مین ریزن ہے محبت کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مین سورس اور وجہ اگر محبت ہے اکرام تو اب ان کی تمام ازواج سے محبت، ان کی تمام بیٹیوں سے محبت، ان کے تمام دامادوں سے محبت، ہاں ان کے تمام صحابہ سے محبت، ان کی تمام آل اولاد سے محبت، ان کے تمام چاہنے والوں سے محبت، ان کے شہر سے محبت، ان کے علاقے سے محبت، ان کے زمانے سے محبت، ان کی سرزمین سے محبت، یہاں تک کہ جو چیز ان سے متعلق ہو گئی اسے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اہل سنت والجماعت کی علامت، سبحان اللہ، یہ اور الحمدللہ اس وقت یہ شرف ہم لوگوں کو حاصل ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، محبت کے اظہار میں ہم سینہ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے پہلے ہی منع کر دیا کہ نوحہ جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کی رسم کو پیر تلے پاؤں تلے دبانے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے آیا۔ کیا ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت میں نہیں، ہم اہل بیت کرام کی محبت میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ترقی درجات کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اپنی نجات کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے اور کون لوگ ہیں؟ بہت خوشی ہے اس علاقے میں حضرت قاری علی روشن کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہو گئے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہونا اس دور میں گویا کی ہدایت پہ رہنے کا اس کا سرٹیفکیٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جس سے کہ بندہ مرکز عقیدت بریلی شریف سے جڑ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سچے سنی ہونے کی علامت، اور سچے سنی ہیں تو اہل بیت کرام سے سچی محبت کرنے والے، اور سچی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں ہمارے، بے شک، جو انہوں نے کیا صحیح کیا اور انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سیدنا امیر معاویہ سے مصالحت کی اور ان کو خلافت دی، ہم بھی صلح کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، بھی ان کو اپنا عظیم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی، یزید کو ریجیکٹ کیا، ہم بھی امام حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یزید کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ڈفرنس ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، یزید صحابی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یزید کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اس کے والد امیر معاویہ کو ریجیکٹ کیا جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ یزید کو نہیں مانا جائے۔ بے شک، بے شک، معیار باپ بیٹا نہیں ہے، کیا بات ہے حضرت، معیار حق پرستی، واہ، معیار عدل و انصاف، بے شک، اور معیار صحابیت ہے۔ بے شک۔ جو صحابی ہم مانیں گے اور جو صحابی نہیں ہے اگر فاسق و فاجر ہے تو ہم نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، یہ ہے حقانیت و حق پرستی۔ اس لیے میں اس علاقے کے تمام سنی مسلمانوں سبحان اللہ، کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جائیے۔ سبحان اللہ، دامن اہل بیت سے وابستہ ہونے کی ایک اور سرٹیفکیٹ مسلک اعلیٰ حضرت سے سبحان وابستہ ہے۔ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، فتنے کا زمانہ ہے، بے شک، فتنے کا زمانہ ہے، شیطان نہ جانے کس کس بہانے سے ایمان پر ڈھاکہ ڈالتا ہے۔ بے شک، اگر اعلیٰ حضرت خود جیسا سر کی تعلیمات سے وابستہ ہو گئے تو شیطان قریب بھی پھٹکنے کی ہمت نہیں کرے، بے شک، واہ واہ واہ، قریب بھی نہیں آئے گا۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ شیطان اس راستے پہ نہیں آتا جس راستے پہ عمر آتے ہیں۔ بے شک، واہ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کے صدقے میں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت کا بھی یہ مقام اور یہ پوزیشن ہے کہ شیطان اس راستے پہ نہیں آتا جس راستے پہ اعلیٰ حضرت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، یا علی حق شاریات، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ تمام حضرات، یہ جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے سبحان اللہ، اور اختتام پر یہ میسج لیتے جائیے۔ یہی میسج مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی میسج حضرت صدر الشریعہ کا ہے، اور یہی میسج مشائخ مصولی کا ہے بے شک، کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے، بے شک، اہل بیت کرام سے محبت کرنی ہے، سارے اہل بیت کرام سے، بے شک، اس میں کاٹ چھاٹ نہیں، بے شک، کاٹ چھاٹ نہیں، رافضیوں کی طرح کاٹ چھاٹ نہیں، سارے اہل بیت کرام سے محبت، اور ہرگز ہرگز رافضیت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ہاں، تباہی کا راستہ، یہ تباہی کا ہائی وے کھل جائے گا اگر اس طرف گئے، اور مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہنا ہے، اور اسی کی برکت سے آپ میں جو بھی اس علاقے میں کسی بھی غلط اور بری رسم کا عادی ہو گیا، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، ان سب چیزوں سے توبہ کرنی ہے۔ لہذا اگر نشہ کرنے والے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے، سبحان اللہ، اگر اس علاقے میں لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اس سے بھی توبہ کرنی ہے، جوئے کھیلتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے، جتنی چیزیں حرام ہیں اور اسلامی احکام کے خلاف ہیں ان تمام چیزوں سے توبہ کرنی ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ بے شک، بتائیے نشہ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، ہاں، کوئی بھی نشے کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ، ہاں، جوئے کا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے جوئے کی عادت بنا لی ہے تو آج ہی توبہ کرے کہ آج سے ہم نے جوا چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ، تو یہ شراب نوشی اور منشیات کے قریب جانا اور جوئے بازی، ان سب چیزوں سے ایسے توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی آپ کی زندگی کو، پوری زندگی آپ کو اسے محفوظ رکھے۔ جب حسان ملت کی بارگاہ میں آپ آ گئے، ان کی زیارت کر لی، تو جن نگاہوں نے ان عظیم شخصیات کی زیارت کی ہو، کیا ان نگاہوں کو شراب اچھی لگے گی؟ کیا ان آنکھوں کو جوا اچھا لگے گا؟ کیا ان آنکھوں کو نشے والی چیزیں اچھی لگیں گی؟ تو یہ ساری چیزیں اپنے ماحول سے ہٹاؤ۔ یہ علاقہ اب قاری علی روشن کا علاقہ ہے، اب یہاں اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی، جوئے کی بات نہیں ہوگی۔ اب یہاں سرکاران مصولی کی بات ہوگی، شراب کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، اب یہاں مشائخ بریلی کی بات ہوگی، اور جناب نشے والی چیزوں کی بات نہیں ہوگی، چوری اور چماری کی بات نہیں ہوگی، یہاں دین کی بات ہوگی، اہل سنت کے عقائد کی بات ہوگی، محبت رسول کی بات ہوگی، احترام اہل بیت اور احترام صحابہ۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔